السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، خرید و فروخت کے حوالے سے قواعد فقہیہ میں سے چوتھا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اور اس کا کچھ اجزاء رہ گیا تھا، تو وہ جو حدیث ہے اور وہی قواعد فقہیہ کی روشنی میں اہل علم نے ذکر کیا ہے، انما البیع عن تراض، یعنی سوائے اس کے نہیں، بے رضامندی سے ہی ہوتا ہے۔ تجارت اور کاروبار رضامندی سے ہی منعقد ہوتا ہے، اور اس حوالے سے رضامندی کے جو شروط ہے اس پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ رضامندی کسی حرام چیز پر نہیں ہونی چاہیے، اور رضامندی کسی ایسی چیز پر نہیں ہونی چاہیے جو کاروبار کے اصل مقصد کو جو ہے متاثر کر سکے۔ مثلا ایک شخص کسی اور کو اپنا گھر بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، اور ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے میں آپ کو اپنا گھر فروخت کر رہا ہوں، لیکن فلان میرے اس دشمن کو بعد میں آپ اپنے گھر آنے مت دے، جس گھر کو میں نے آپ کو فروخت کیا ہے فلان وہ دشمن جو میرا دشمن ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ اگر اس پر رضامندی بھی کر لے، دونوں ہو جائے، تو یہ جو ہے اس رضامندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے خریدنے والے کے جو ملکیت ہے، اس کی جو ملکیت ہے اس میں اس نے یعنی مداخلت کر دی خواہ۔ اب بے کا جو اصل مقصد ہے وہ کاروبار کے مقاصد میں سے جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بیچنے والا اس مال کو، مبیع کو، خریدنے والے کو جو ہے اس کے مکمل ملکیت میں دے دیتا ہے، اختیار میں، اور وہ خود بیچنے والا شخص جو ہے وہ خریدنے والے سے وہ قیمت مکمل طور پر اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے۔ اب بعد میں خریدنے والا جو ہے وہ یہ کہے میں آپ کو یہ پیسہ دے رہا ہوں لیکن آپ اس پیسے سے فلان وہ جائز چیز مت خریدے، یہ تو نہ ہونے والی بات ہے۔ اگر اتفاق ہو بھی جائے تو اس اتفاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسری شرط ہم نے بتایا تھا کہ کوئی شرعی سبب نہ ہو، کوئی شرعی سبب نہ پایا جائے جس کی وجہ سے اس رضامندی کو بھی ملغا کر دیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے۔ تو یہ تین شروط ہم نے ذکر کیے تھے سابقہ دروس میں مثالوں کے ساتھ، اور سابقہ جو قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 4، اس میں ایک چیز یہ بھی رہ گئی تھی، اہم چیز، وہ ہے انما البیع عن تراض۔ جب ہم نے کہا کہ بے، تجارت، کاروبار وہ رضامندی سے منعقد ہوتا ہے، تو رضامندی کے شروط، اس کی شروط ہم نے بیان کر لیا۔ اب اس کے رضامندی کے ارکان بھی ہے، اس کی ارکان بھی، ارکان اس کے دو رکن ہیں، رضامندی کے دو رکن ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے اختیار۔ رضامندی دونوں آپس میں جب رضامند ہو جائے تو علم کے ساتھ ہونا ضروری ہے، علم کے ساتھ ہو۔ اب علم کے ساتھ جب رضامندی ہو، اس سے مراد جو ہے، اس رکن سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی اور کو کوئی چیز بیچ دیتا ہے، مثلا موبائل بیچ دیا، اب خریدنے والے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ موبائل خراب ہے، اس نے یہ سمجھ کر خرید لیا کہ موبائل جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، اور بیچنے والے نے اس کو بتایا نہیں، دھوکہ دیا۔ اب دونوں رضامند تو ہو گئے موبائل خریدنے پر اور موبائل کو جو ہے بیچنے پر، موبائل کے خرید و فروخت پر بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں نے رضامندی کا اظہار کر لیا، لیکن خریدنے والے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ موبائل میں کیا خرابی ہے، اس نے تو یہ سمجھ کر خرید لیا تھا کہ موبائل یہ تو صحیح ہے،
تو رضامندی کے جو ارکان میں سے ایک رکن جو ہے، پہلا رکن کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے اس چیز کے متعلق، اس چیز کے متعلق اس کو معلومات ہو پوری۔ معلومات ہونے کے بعد وہ راضی ہو جائے تو اس رضامندی کا جو ہے وہ اس رضامندی کی حیثیت ہے، وہ رضامندی قابل قبول ہے۔ لیکن اگر اس کو علم ہی نہ ہو تو اس صورت میں وہ رضامندی قابل قبول نہیں ہے۔ اب بعد میں اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اس میں یہ خرابی ہے تو وہ اس چیز کو واپس کر سکتا ہے، اس چیز کو واپس کر سکتا ہے۔ تو رضامندی کے ارکان میں سے ایک رکن علم کا ہونا۔ دوسرا رکن رضامندی کے وہ ہے با اختیار ہونا، وہ با اختیار ہو، یہ نہیں کہ اس کو جبر کیا جائے، اس کو جبر کیا جائے، کہے کہ یہ موبائل مجھے جو ہے فروخت کر لے ہر صورت میں، نہیں تو آپ کو نقصان ہوگا، وہ دھمکی دے رہا ہے، وہ دباؤ میں ڈال رہا ہے، اور اس کو جو ہے قتل کی دھمکی تک بھی اس کو دے رہا ہے۔ المہم وہ مجبور ہو کر دباؤ میں آ کر وہ اس چیز کو بیچتا ہے، تو پھر یعنی دباؤ میں اگر بیچ رہا ہے اور ظاہری وہ رضامندی کا اظہار کر رہا ہے تو یہ رضامندی بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو رضامندی کے لیے 3 شرطیں اور 2 ارکان ہیں۔ 3 شرطوں میں سے پہلی شرط اللہ یتراضی علی محرم، دوسری شرط اللہ یکون التراضی منافیا لمقصود العقد، تیسری شرط اللہ یوجد سبب شرعی لإلغاء الرضا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں رضامندی کے جو ہے، رضامندی کی 3 شرطیں اور 2 رکن، 2 ارکان۔ 2 ارکان وہ العلم اور الاختیار، با اختیار ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، رکن اور شرط میں جب رکن نہ ہو تب بھی بے کالعدم ہے، رکن میں سے کوئی رکن جو رہ جائے تو تب بھی بے کالعدم ہے، شروط میں سے کوئی شرط رہ جائے تب بھی جو ہے وہ کالعدم ہے۔ یعنی یہاں پر رضامندی میں بھی رضامندی کے ارکان میں سے کوئی ایک رکن رہ جائے تو حقیقت میں یہاں پر رضامندی نہیں ہوئی ہے، اور اسی طرح یعنی شروط میں سے کوئی شرط رہ جائے رضامندی نہیں ہوئی، ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے رضامندی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے تو رکن اور شرط میں کیا فرق ہے؟ حکم دونوں کا ایک ہے، حکم دونوں کا ایک ہے۔ رکن بھی اگر ایک رہ جائے کسی بھی چیز میں تو وہ چیز قابل اعتبار نہیں، وہ چیز جو ہے وہ کام پورا نہیں ہوا، وہ ناقص ہے، اور وہ قابل قبول ہی نہیں ہے بلکہ، اور شرط میں سے کوئی شرط رہ جائے تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو رکن اور شرط کا حکم ایک ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ رکن کسی بھی چیز کے اندر ہو، اندر میں سے کوئی چیز رہ جائے اس کو رکن کہتے ہیں، شرط کسی بھی چیز کے جو ہے وہ اس چیز سے باہر ہو، ما کان فی داخل الشیء او فی ماہیت الشیء فهو رکن، وما كان عن خارج الشيء او عن خارج الماہیہ او عن خارج الشيء فهو شرط، یعنی ما لا يتم الشيء الا به وكان خارجا عنه فهو شرط، ما لا يتم الشيء الا به وكان داخل الشيء فهو رکن۔ یہاں پر چوتھا جو قاعدہ تھا انما البیع عن تراض، یہ الحمدللہ یعنی کافی حد تک یہ ہم نے وہ کر لیا، سمجھایا۔ 5واں قاعدہ قواعد فقہیہ التي تتعلق بالبیع، یعنی خرید و فروخت کے متعلق جو فقہی قاعدے ہیں ان میں سے 5واں قاعدہ یہ ہے لا ينعقد البیع الا على مال، یعنی بے منعقد نہیں ہوتا یعنی صرف جو ہے مال پر، یعنی مگر مال پر، یعنی بے صرف اور صرف مال پر ہی منعقد ہوتا ہے۔ بے خرید و فروخت، کاروبار، تجارت یہ منعقد ہوتی ہے صرف اور صرف مال پر ہی، مال پر ہی تجارت منعقد ہوتی ہے۔ مال سے مراد کیا ہے؟ عین او منفعت مباحۃ مطلقہ، 3 چیزیں ہیں مال سے مراد جو ہے، 3 چیزیں، عین یا منفعت، ایک چیز یہ ہو گئی عین یا منفعت،
عین اور منفعت کے بارے میں بیان کروں گا ابھی. دوسری چیز مباح ہو، تیسری چیز وہ مطلق ہو، مطلق طور پر، اس پر بھی انشاءاللہ سمجھاؤں گا ابھی. تو عین سے مراد کوئی بھی چیز اصل چیز ہو اس کو کہتے ہیں عین، اور منفعت سے مراد اس چیز سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، مزید ایکسٹرا زائد جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس سے مراد منفعت، یعنی وہ چیز اور اس چیز کی منفعت. مثلا یہ گھڑی ہے، عین ہے. اب گھڑی کو جو ہے مثلا فرض کیجئے اس کی قیمت 2000 ہے، 3000 ہے مثلا، تو یہ اصل ہے. اب اس کو میں ابھی آگے 3500 میں بیچوں، 4000 میں بیچ دوں، تو وہ جو زائد ہے، یعنی اصل قیمت سے جو زائد ہے وہ منفعت ہے، وہ منفعت ہے. اور یہ چیز خواہ وہ عین ہو، اصل چیز ہو یا فائدہ ہو، وہ مباح ہونا چاہیے، وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہ ہو. تو جو حرام مال ہے اصل میں شریعت میں اس کو مال ہی نہیں کہنا چاہیے، وہ مال کہنے کے لائق ہی نہیں ہے جو حرام ہے، کیونکہ مال سے مراد جو ہے حلال مال ہو، جائز مال ہو، اور وہ مطلق ہو، یعنی اس میں کھلا جو ہے انسان اس کی ملکیت میں ہو، وہ جو کرنا چاہے اس میں جو جائز تصرف کرنا چاہے وہ کر لے، اس میں کوئی اس کو مقید نہ کیا جائے کسی چیز کے ساتھ. اب اس قاعدے کی روشنی میں لا ينعقد البيع الا على مال، بے جو ہے صرف اور صرف مال پر ہی منعقد ہوتا ہے، خرید و فروخت صرف اور صرف مال پر ہی منعقد ہوتا ہے، کاروبار یا تجارت جو ہے مال پر ہی منعقد ہوتی ہے صرف اور صرف. تو اب جو مال مثلا جس میں فائدہ نہیں ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اب اس کی روشنی میں، اس قاعدے کی روشنی میں، جو چیز ہے جس پر بے ہوتا ہے، جس پر کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، جس پر خرید و فروخت ہوتا ہے، جس مال پر اس مال کی جو ہے، اس مال کی 4 اقسام ہیں. وہ مال جس پر خرید و فروخت ہوتا ہے اس کی 4 اقسام ہیں. ایک مال ایسا ہے فیہ منفعت مباحۃ مطلقہ، ایک مال ایسا ہے جس میں مکمل طور پر جو ہے اس میں منفعت ہے اور مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے مطلق طور پر. جس طرح کے جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو حلال کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا کپڑے وغیرہ ہیں، یہ سب، یا اسی طرح گاڑی کے خرید و فروخت ہے، جتنے بھی جو خرید و فروخت کے جو بھی وہ اقسام ہے جائز، خرید و فروخت کے جو بھی جائز اقسام اور انواع ہیں وہ سب اس میں داخل ہوتا ہے. تو جیسا کہ معقولات، مشروبات یا ملبوسات یا مختلف قسم کی چیزیں، وہ سب اس میں آ جاتا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم جائز ہے، اس کا حکم جائز ہے، اس بے کا حکم. اور ایک مال ایسا ہے جس کو میں نے ابھی بتایا تھا شرعاً اس کو مال ہی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شریعت کی روشنی میں یعنی مال سے مراد حلال مال کو مال کہا جاتا ہے. اب ایک مال ایسا ہے فیہ منفعت محرمۃ مطلقہ، مال ہے یعنی ایک دنیاوی لحاظ سے یعنی غیر شرعی لحاظ سے جو ہے تو وہ مال ہے، لیکن وہ حرام ہے، یعنی اس میں فائدے ہیں، اس چیز میں فائدہ ہے، یعنی لیکن وہ مکمل طور پر حرام ہے، وہ چیز مکمل طور پر حرام ہے، تو اس چیز کا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے اس کا حکم. جیسا کہ خنزیر کا خرید و فروخت کرتا ہے کوئی، سور کا یا کتے کا خرید و فروخت کرتا ہے، یا شراب کا خرید و فروخت کرتا ہے، شراب کی تجارت کرتا ہے، یا اسی طرح مردار وغیرہ کی، تو یہ سب، یہ جتنے بھی وہ ہے خرید و فروخت کی جتنے بھی چیزیں اس میں، یہ سب حرام ہے. وہ چیز جو جس کی منفعت، جس کے حاصل اور منفعت جو ہے وہ مکمل طور پر حرام ہے، مطلق طور پر، تو اس چیز کی خرید و فروخت، اس کا حکم یا اس چیز کی خرید و فروخت جائز ہی نہیں ہے، اس کی تجارت حرام ہے، جائز نہیں ہے. اب پہلے کی جو جائز ہونے کی جو دلیل ہے وہ عمومی دلیل سے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ نے خرید و فروخت کیے، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے اونٹ خریدا نبی علیہ الصلوۃ نے، اور اسی طرح
نبی علیہ السلام نے اور بھی لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات کیے ہیں، نبی علیہ السلام نے غلہ بیچا ہے نبی علیہ السلام نے، تو یہ سب جائز بیوع میں سے ہے پہلے والے۔ دوسرا والا جو مکمل طور پر حرام ہے یعنی اصلاً، تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ورسولہ حرما بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے شراب کی خرید و فروخت، شراب کے بے، شراب کی تجارت، اور اسی طرح جو ہے والمیتۃ، اور مردار کی خرید و فروخت، مردار کی تجارت، اور خنزیر کی تجارت، اور بتوں کی تجارت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے۔ دلیل یہ ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ، او کما قال علیہ السلام، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر جب کسی چیز کو کھانے کا حرام قرار دیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس چیز کی قیمت بھی حرام قرار دیا ہے، اس چیز کی قیمت بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو اس کی روشنی میں اور دیگر دلائل کی روشنی میں جس میں منفعت ہے لیکن حرام ہے مکمل طور پر، وہ چیز مکمل طور پر حرام ہو اصلاً، تو اس چیز کی تجارت یا اس چیز کا خرید و فروخت حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم جس میں منفعت ہے، فی منفعت مباحہ عند الحاجہ، جس میں منفعت ہے، جائز منفعت ہے لیکن ضرورت کے وقت، وہ چیز ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت جو ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس چیز یعنی جو حاجت کے وقت جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مثلاً فرض کیجئے یہ ریشمی لباس، ریشمی شلوار قمیص جو ہے مرد حضرات کے لیے نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا ریشمی لباس، لیکن ریشمی لباس اگر ایک شخص کو ایسی بیماری لاحق ہو، خارش کی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے کوئی اور کپڑا وہ نہیں پہن سکتا، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہاں پر یہ ہے تو یہ اصل میں حرام ہے، اصلاً یہ حرام ہے، لیکن حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت جو ہے یہ پہن سکتا ہے۔ تو کیا یہ خرید و فروخت یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس میں راجح قول یہی ہے کہ مطلقاً یہ جائز نہیں ہے، مطلقاً جائز نہیں ہے، لیکن حاجت کے وقت جو ہے اس کا خرید و فروخت جائز ہے۔ مطلب ایک شخص دکان، اس کی دکان ہی صرف اور صرف ریشمی مرد حضرات کے ریشمی تیار کیا ہوا ریشمی قمیص اور شلوار ہے اس کی دکان میں، تو یہ پہلے سے تیار کیا ہوا جو ہے اس طرح کی دکان یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی حاجت ہو، ضرورت، اب ایک شخص اس کی دکان پہ آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے پہننے کے لیے، تو وہ اس کو فروخت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص آتا ہے، وہ مطلب خارش کی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کوئی اور کپڑا وہ نہیں پہن سکتا، وہ اس کی دکان پہ آ کر کہتا ہے یار مجھے یہ شلوار قمیص چاہیے ریشمی، تو اس کے لیے خرید و فروخت، اس کے لیے فروخت کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پر کوئی عام آدمی آتا ہے، کہتا ہے یار مجھے ممکن ہے کسی وقت جو ہے بیماری لگ جائے اس طرح کی، تو اس کے لیے میں مستقبل میں وہ کرنے کے لیے اپنے ایک مستقبل میں احتیاطی طور پر ابھی سے میں خرید کے رکھوں گا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو ہے ایک شخص اس لیے پہنتا ہے، کہتا ہے یار میں تو پہن لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی اس طرح کی بیماری نہیں، لیکن مجھے ریشمی لباس یہ اچھا لگتا ہے اور میں یہی پہننا چاہتا ہوں، اگرچہ منع ہے لیکن میں اس کو پہننا چاہتا ہوں، یہ صراحت کے ساتھ اس کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو اور وہ اس کو بیچ دے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ خرید و فروخت بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص کو ضرورت ہے، ایک شخص کو ضرورت ہے، وہ ضرورت کی بنا پر اس کے پاس آتا ہے،
تو اس کے لیے یہ لباس اس کا یعنی خرید و فروخت یہ جائز ہے۔ یہ تیسری قسم یعنی فیہا منفعہ مباحہ عند الحاجہ، ضرورت کی وقت جو ہے فیہ منفعہ مباحہ عند الحاجہ، اس چیز میں یا اس بے میں مباح ہے یعنی فائدہ ہے، جائز فائدہ ہے، لیکن وہ جائز منفعت حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت، عام حالت میں نہیں۔ تو اگر ضرورت اور حاجت کے وقت ہے تو پھر اس وقت خرید و فروخت جائز ہے، اور عام حالت میں اس کا حکم خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اب چوتھی قسم کیا ہے؟ چوتھی قسم یہ ہے کہ ما لا منفعت فیہ اصلا، ایسا مال جو خرید و فروخت کرتا ہے جس میں اصل میں منفعت ہے ہی نہیں، اصل میں فائدہ ہے ہی نہیں، فائدہ ہے ہی نہیں، تو وہ بے بھی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یعنی مثلا ایک شخص وہ کاروبار کرتا ہے، وہ کسی کو بیچ دیتا ہے، فرض کیجئے یعنی وہ ایسی چیز جس میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں، وہ مثلا یہ جو لائٹیں وغیرہ ہیں، بلب ہے مثلا، یہ بلب فیوز ہو جائے تو فیوز ہونے کے بعد یہ تو ناکارہ ہے، اسی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب ایک شخص یہی چیز دوسرے کو بیچتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بالکل۔ اب اس بے کا کیا فائدہ جس میں فائدہ ہے ہی نہیں؟ تو اس میں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ مال ضائع کرنے کی وہ ہے جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ تو لہذا جس چیز میں فائدہ نہیں ہے، اب یعنی جس طرح کہ میں نے آپ کو ابھی مثال دی بلب ہے، یا اسی طرح ٹیوب وغیرہ ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے ڈیٹ اور ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، اس کی افادیت جو ہے، اس کی منفعت بالکل ختم ہو چکی ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر اس کا خرید و فروخت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس طرح کی چیزوں میں خرید و فروخت کرنا حقیقت میں مال ضائع کرنے کی مترادف ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا، ان اللہ کرہ لکم ثلاث قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے تمہارے لیے۔ یہاں پر کریہ سے مراد یہاں پر کراہت تحریمی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے منع فرمایا، منع کیا ہے، یہ حرام ہے تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تمہارے لیے۔ تین چیزیں، قیل وقال یعنی مختلف قسم کی سنی سنائی باتیں جو ہے کرتے رہنا، بغیر تحقیق کے باتیں کرنا، آگے پہنچانا، دوسروں سے وہ کرنا، قیل وقال زیادہ کرنا، اور اسی طرح قیل وقال کرنا مطلب، اور کثرت سے سوال کرنا جس میں کوئی وہ فائدہ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ سوال کر کے جو ہے نا اپنے اوپر مختلف قسم کی چیزیں خواہ مخواہ کے سختی طلب کرنا، یعنی کثرت سے سوال کرنا، اور مال کا ضائع کرنا، مال کا ضائع کرنا بھی حرام میں سے۔ تو لہٰذا ادھر جو شخص اس طرح کے جس میں فائدہ ہے ہی نہیں ہے، ان چیزوں کا خریدنا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کا بے بھی نہیں ہوگا۔ لا ينعقد البيع الا على مال، بے صرف اور صرف جو ہے مال پر ہی منعقد ہوتا ہے۔ تقریباً ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔